اگر پہلوان کو بھی اپنی طاقت کا اندازہ نہ ہو، وہ بہت طاقتور ہو کر بھی معمولی قسم کے پہلوان سے شکست کھا جائے گا۔ اگر آپ کو اپنی حیثیت کا اندازہ نہ ہو کہ اللہ نے آپ کو کتنے اونچے مقام پر بٹھایا ہے، اگر اس کا اندازہ نہ ہو تو آپ یقین مانیں بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن کچھ نہیں کر پائیں۔ آپ اپنی حیثیت کو پہچانیے، آپ کے کاندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اسی لیے آپ کی فضیلت بھی اسلام کی نظر میں بہت بڑی ہے۔ آپ کا مقام بھی اونچا ہے اور آپ کا کام بھی اونچا ہے، آپ کی فضیلت بھی زیادہ ہے، آپ کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے۔ اور آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح بچوں پر باپ کا سایہ ہوتا ہے، بچوں کے سر پر باپ کا سایہ ہوتا ہے، آپ اس امت کے روحانی باپ کے درجے میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح اس امت کے سر پر وہ سایہ بن کر رہیں، نبی کے بعد آپ علماء کرام اس امت کے سر پر وہی سائے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کا جو رشتہ اپنی قوم کے ساتھ ہے، آپ کا جو مقام ہے، اسے سب سے پہلے ہم اور آپ پہچانیں، یہ وقت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ میں یہ بات کیوں کہنا چاہ رہا ہوں، ہم کہیں نہ کہیں یا تو سوچتے نہیں ہیں یا پھر یہ کہ سوچنے کے باوجود ہماری سوچ وہاں تک نہیں پہنچ پاتی ہے۔ ہم بڑی محدود سوچ رکھتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں اگر مدرسے میں ذمہ داری ملی تو میں ایک مدرس ہوں، اگر مسجد میں ذمہ داری ملی تو میں ایک مسجد کا امام ہوں، اگر دونوں جگہ نہیں ملی، میدان میں آزاد کام کرنے کا معاملہ، میں ایک داعی ہوں۔ اس کو ایک محدود معنی ہم نے دیا۔ یقیناً آپ ہیں، آپ مدرس بھی ہیں، آپ امام بھی ہیں، آپ داعی بھی ہیں، لیکن آپ اس سے بہت اونچے ہیں۔ آپ کا اس قوم کے تعلق سے جو آپ کی جو سوچ ہے، اس سے بہت مختلف ہونی چاہیے۔ ایک باپ اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اور اپنی قوم، اپنی جو پوری ایک نسل ہوتی ہے، سوچنے والے تو صرف بیٹے نہیں، اپنی اولاد، اپنی اگلی 3-4 نسلوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ اپنے بیٹوں کو اور ان کے بعد پے در پے ایک کے بعد یہ وصیت نقل کرنے کی تعلیم دی۔ یہ طریقہ ہوتا ہے ایک ایسے آدمی کا جو اپنے مقام کو پہچانتا ہے۔ بنیادی چیز جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، پہلا نقطہ یہی ہے کہ ہم اور آپ اپنی حیثیت کو پہچانیں۔ ہمیں ٹھیک ہے وقتی طور پر صرف کہیں مسجد میں خدمت کا موقع مل رہا ہے، وقتی طور پر ہمیں مدرس کی حیثیت سے رکھا جا رہا ہے، وقتی طور پر ہمیں ایک داعی کی حیثیت سے، جس میں کچھ شرائط ہیں، کچھ پابندیاں ہیں، کچھ حد بندیاں ہیں، یہ دنیا کا سسٹم ہے۔ لیکن ہم اپنے آپ کو ان حد بندیوں میں قید نہ کر لیں، ہم اپنے آپ کو اس حد تک محدود نہ کر لیں، ہماری سوچ وہی آفاقی رہے، ہمارا اپنا ذہن وہی دور تک دیکھنے والا ذہن رہے۔ ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم اس امت کے لیے وہی درجہ رکھتے ہیں جو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اپنی امتوں کے لیے رکھتے تھے۔ فرق یہ ہے وہ نبی تھے، آپ ایک امتی ہیں، وہ رسول تھے، آپ ایک امتی ہیں۔ جو خصائص نبوت اور رسالت کے تھے وہ تو ان کے ساتھ گئے، وہ تو کسی کو ملیں گے نہیں، لیکن ان کی نیابت کرتے ہوئے جو ذمہ داری آپ کو ادا کرنی ہے، اس کو ہم اور آپ سمجھیں۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، اور جس آدمی کو اپنی قوت کا اور اپنی کمزوری کا دونوں کا اندازہ ہوتا ہے، وہی آدمی صحیح معنوں میں زندگی پوری جو ہے سمجھداری کے ساتھ جیتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ میں کہاں طاقتور ہوں، اسے پتا ہے کہ میں کہاں کمزور ہوں، تو طاقت آزمانے سے پہلے دیکھ لیتا ہے کہ کامیابی کہاں ملتی ہے، کتنی ملتی ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اہل علم کو، علماء کو، آپ دعات کو، آپ ائمہ کو سب سے پہلے یہی کام سوچنا ہے کہ میں کون ہوں، میری ذمہ داری کیا ہے، میرا اس قوم سے رشتہ کیا ہے، اس قوم میں میری حیثیت اللہ تعالیٰ نے کیا متعین کی ہے۔ سب سے پہلے یہ چیز ہم اور آپ طے کریں۔